اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کروں گا بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش اور ہے کہ اگر ایک ایک قدم بھی آپ آگے آ جائیں گے نا تو باہر سے 20-25 آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر، تھوڑا تھوڑا سا آگے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے اچھی خاصی جگہ بن گئی نا، اب جو باہر بیٹھے ہیں بلکہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے گی۔ بلند آواز سے ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس میں ذکر ہے سورہ بقرہ کی 248ویں آیت میں ایک معرکے کا۔ وہ معرکہ ہے طالوت اور جالوت کا، بہت بڑا معرکہ ہے بنی اسرائیل کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پہ کیا گیا۔ اور اس آیت کا پس منظر پہلے ترجمہ کر دیں، تشریح کر دیں، ذرا سے بھی پس منظر بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جب ان کے نبی نے یعنی بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہاری فتح کی نشانی وہ تابوت ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ نے نشانی قرار دیا ہے اس تابوت کو جس میں مومنین کے لیے سکون کا سامان ہوگا۔ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس تابوت میں تمہارے لیے یعنی مومنین کے لیے سکون کا سامان ہوگا۔ اور کیا کیا ہوگا اس میں؟ یہ قرآن مجید ہے، نص قرآنی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 248 آیت۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس تابوت میں تبرکات ہوں گے، بقایا جات ہوں گے۔ کس کس کے؟ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے نہیں، ان دونوں کے تو ہوں گے، بلکہ ان کی آل کے بھی۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون دونوں کے بقایا یعنی تبرکات اس میں ہوں گے، نشانیاں ہوں گی۔ امامہ ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، یہ سب اس میں ہوگا، سامان ساری چیزیں ہوگا۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ یہ نشانی ہے تمہاری فتح کی، بھی بتاتے ہیں پس منظر کیا ہے۔ یہ فتح کی نشانی ہوگا، ملائکہ اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے، اور اس میں تمہارے لیے اگر مومن ہو تو بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ بس یہ تابوت ہے کیا؟ تابوت کا قصہ کیا ہے؟ 2 جگہ تابوت کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، بلکہ 3 جگہ آیا، تیسری جگہ نام نہیں ہے مگر ذکر ہے۔ آئیے یہ تو سورہ بقرہ کی ایک صلوات بھیج دیجیے، یہ ہوتا رہے گا 1 گھنٹے تک مجھے لگ رہا ہے۔ لاؤ بھائی، یہ آج کے نئی چیزیں جو آگے نہیں، صبح شام مجھے یہ پریشانی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سیدھی سی بات ہے، میں اسکیچو بن کے تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، ہاتھ تو مجھے ہلانی لگی، جب ہاتھ ہلاؤ تار یوں چلا جاتا ہے۔ روزانہ یہی ہو رہا ہے۔ صلوات بھی تھی محمد علیہ اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ چلو جو ہونا ہے پہلے کر لو ایک ہی بات۔ کالا والا، سفید والا، کالا والا، اچھا بھائی اب ٹھیک ہو گیا بالکل، شکر ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ
ایسے ہی انسانوں کے کاموں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے آگے کیا کیا ہوتا ہے. اب یہ ایک بار اور صلوات ناصر بھائی. یہ دوسرا کام ہوا ہے نا. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. یہ تابوت کا قصہ ہے کیا؟ آئیے بس اب چھوڑیے. اب لائٹ آئے جائے آواز جیسی وہ کم از کم اس حال میں الحمدللہ میری آواز سب تک پہنچ جائے گی نا. اب اس کی پرواہ نہ کیجیے گا آپ. یہ بند ہو کھلے جو بھی ہو انشاءاللہ میری آواز جتنے افراد یہاں تک بیٹھے ہوں سب تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی خدا نے چاہا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر بار بار ڈسٹرب ہوگا نا تو مضمون میرا ہو جائے گا. اور بیٹا یہ مضمون اس سے بھی مضمون ڈسٹرب ہوتا ہے نا. سی ڈی بن رہی ہے لے لینا بعد میں. ٹھیک ہے؟ آئیے یہ تابوت کا قصہ یہ ہے کہ یہ وہ لکڑی کے چند ٹکڑے ہیں جن میں جناب مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے دریا میں چھوڑ دیا تھا. بس لکڑی کے چند لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ لکڑی کے ٹکڑوں کی ہے. لیکن قرآن مجید میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس لکڑی کے ٹکڑوں کو فتح کی علامت بنایا. نشانی علامت نشانی کہ تمہاری فتح کی نشانی پیشین گوئی کی گئی کہ خبر مانگی نا. اب دیکھیے پس منظر یہ ہے کہ فرعون کو یہ خبر دے دی اس کے علماء نے. کیا خبر دے دی کہ بھائی وہ آنے والے ہیں موسیٰ اور تمہارا کام ہونے والا ہے, غرق ہونے والے ہو تم. اس فرعون کو جس سے معرکہ آرائی شروع ہوئی ہے اس فرعون کو یہ خبر دے دی. ورنہ فرعون تو پہلے بھی گزرتے رہے. اس فرعون سے یہ اس میں فاصلہ ہو گیا تقریباً 800 سال کا. جناب یوسف علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ماشاءاللہ ان کو یہ پکا یقین تھا کہ ہم سب کو جنت میں جانا ہے. بنی اسرائیل کو یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمیں جانا جنت میں ہی. ہم جنت میں جانے کے لیے آئے. لہٰذا ان حالات نے کیا کیا, جب ایسا کسی قوم میں فکر پیدا ہو جائے تو وہ ذلیل بھی ہوتی ہے رسوا بھی ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فرعونی ان پر مسلط ہو گئے, قبطی ان پر مسلط ہو گئے, اس وقت کی سپر طاقتیں ان پر مسلط ہو گئیں. اور پھر بھی وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بڑے عزت دار ہیں. پھر بھی وہ یہی سمجھتے رہے. ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے, پٹ رہے ہیں دنیا سے, دنیا انہیں رسوا کر رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے عظیم لوگ ہیں. ارے عظیم لوگ کہاں سے ہو؟ کفار نے تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تمہیں اپنی حفاظت کے لیے یہودیوں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے. تمہیں اپنی حفاظت کے لیے ابھی اشارہ کافی ہے نا, اشارہ کہ ساری دنیا کو درس دیتے رہے اللہ کافی اللہ کافی اللہ کافی. ہمیں رکشے کے پیچھے لگا دیا ہے, ہمیں رکشے کے پیچھے لگا دیا, ٹرک کے پیچھے لگا دیا, بس کے پیچھے لگا دیا. اللہ مدد, اللہ کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں. جب خود کے اوپر آئی تو بھاگتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں, مدد کرو مدد کرو. ہمارے بھی کچھ کرائے کے گئے تھے ماشاءاللہ پٹ پٹا کے واپس آنے شروع ہو گئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی چلیے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بات تو یہی ہے, کیونکہ نشانیاں ہیں. اصل میں کیا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے رہے, دنیا میں کیسے ذلیل ہو رہے ہیں. 100 سال بنی امیہ کی عمر کتنی تھی؟ 92-93 سال. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے پورے ہو گئے ان کے, 1000 مہینے پورے ہو گئے. لہٰذا ایک نشانی تو یہ آ گئی سامنے کہ ابھی جو پٹنا شروع ہوئے نا یہ فائر بیک ہو گیا ہے. ابھی 41 نہیں 141 کی فوجیں بھی لے آئیں گے نا تو ہوگا وہی جو اللہ نے طے کر لیا. یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں رسمی باتیں نہیں ہیں. علی کے شیعہ گزر گیا وقت, ختم ہو گیا. اب یہ چھوٹے موٹے امتحان ہیں جن سے نکل کے اس منزل تک تم کو پہنچنا ہے جس منزل کا تم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے. اسی لیے بار بار قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کا ہے, جناب موسیٰ کا پیغمبروں میں. سب سے زیادہ ذکر فرعون اور موسیٰ کے معرکے کا ہے. سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ ہے بنی اسرائیل, کیونکہ ان مراحل سے گزری تھی نا, ان مراحل سے گزری تھی. تو 800 سال کا امتحان, اور نجومی نے بتا دیا آنے والا ہے بھائی, کام ہو گیا تمہارا, ختم قصہ. اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا, میں یہی نہ آئے گا. اب دیکھیے اللہ کا وعدہ کیسا ہے, پہلے بتا دیا بھائی. لیکن ایک عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آئی, اس نمرود اور فرعون کے نجومیوں کے علم کو سب مانتے ہیں, ہر مکتب فکر نہیں بلکہ ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے نا. ان کا بھی ہے نا, ان کا بھی یہ ذکر ہے کہ بھائی نجومی نے بتا دیا. نجومی نہیں وہی جو علم رکھتے تھے, ستاروں کا علم رکھتے تھے نا.
سب ان کے قائل ہیں کہ انہوں نے آگے کے زمانے کی خبر دی تھی. کب کی خبر دی تھی؟ آنے والے زمانے کی. علم غیب کی خبر دی تھی. اب یہی سے پتہ چلتا ہے کہ احمقوں کا کہ دشمنی علی اور آل علی میں کہاں تک پہنچے کہ قائل ہوئے تو کفار کے علم غیب کے قائل ہو گئے، معصوم کے نہیں قائل ہوئے. یا سیدھی سی بات ہے نا، سامنے کی بات ہے. ان کے قائل ہیں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کفار کو تو علم غیب دے اور جنہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے، انہیں نہیں دے گا. چلیے 2-3 باتیں بھی آپ کو آج تحفتاً دے کے جائیں گے. اطمینان رکھیے کہ مسئلہ ہے کیا. بس یہ جب پہرا لگ گیا، ان کا کہاں آئے گا. نجوم نے یہ بھی بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں. نام کیا ہوگا؟ نام بھی بتا دیا موسیٰ. مگر گھر کون سا ہوگا یہ اللہ کو جانتا ہے. گھر نہیں معلوم. کہا اتنا بھی بہت ہے، بنی اسرائیل ہیں کتنے، لگا دو سب پہ پہرا، گھیر لو بستی کو، اور قابلاؤں کو بھی اندر گھسا دو. قابلہ تو سمجھتے نا دائیاں، تاکہ چیک کرو کوئی بھی امید سے ہو، پیٹ چاک کرو، اسے بھی مارو، بچے کو بھی مارو. قصہ ختم. ایسے ہی ہوا. ایک لفظ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، دیکھیے بھولیے گا مت جو مطلب میں دے رہا ہوں. اور اگر سمجھ میں آ گیا، پھر بھی اگر اس بات بھی کسی نے بہکنے کی کوشش کی نا تو میرا اس کا بھی جھگڑا ہے. اب سنیے کیا ہوا. جناب موسیٰ، اللہ کا وعدہ ہے آئیں گے. رحم مادر میں آ گئے رحم مادر میں. اللہ نے آثار حمل کو چھپا دیا. گھر میں بھی جاسوس، باہر سپاہی، ایک گھر میں. اور جہاں ایسا ہوا وہاں قتل کر دیا گیا، بچے کو بھی قتل کر دیا گیا، ماں کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن جناب مادر موسیٰ کے آثار اللہ نے چھپا دیے، پوشیدہ کر دیے نا. کیوں؟ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں جیسے چاہوں گا لاؤں گا. کون اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ کے جیسے میں چاہوں گا. تو ایک مسئلہ تو ابھی حل ہو گیا 1 منٹ میں آپ کا. 11ویں امام نے 14 شعبان کا سورج غروب ہوا، اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو طلب کیا. ایسے ہی ہے نا، بلایا، کیا فرمایا؟ آج کی وہ شب ہے جس کی صبح کا ہم سے وعدہ ہے، وہ آئے گا آنے والا. جناب نرجس خاتون کے حجرے میں بھیجا، حکیمہ خاتون فوراً واپس آ گئیں. ایسے ہی ہے نا. اور آنے کے بعد کیا فرمایا کہ اے میرے سید و سردار، اے میرے بھتیجے، اے میرے امام. جناب حکیمہ خاتون کا منصب معلوم ہے نا، ایک معصوم کی بیٹی، ایک کی بہن، ایک کی پھوپھی. 11ویں امام کی پھوپھی، 10ویں امام کی بہن، 9ویں امام کی صاحبزادی. یہ ہے جناب حکیمہ خاتون، جن کا آپ جو سامرا گئے دیکھا ہے نا، اس میں قبر مطہر ہے. جو 4 قبر مطہر میں سے ایک جناب حکیمہ خاتون کی ہے. جناب حکیمہ خاتون آ کے کیا فرماتی ہیں؟ میں تو کوئی آثار نہیں پا رہی ہے نا. اسی کو لوگ وجہ کہتے ہیں ایسے آ گیا، یوں آ گیا. میں تو کبھی ایسی بات کرنے سے ڈرتے ہی نہیں. لوگ جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، میں سچ بولنے سے ڈر جاؤں. ایسا تو کوئی دین کا سودا ہم نے کیا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہے نا. اب سنیے، معصوم کا جواب بھی تو سنیں. اچھا اگر ویسے ہی آنا تھا تو معصوم نے اپنی پھوپھی کو بلایا کیوں بلایا؟ کس نے بلایا؟ سمجھے آپ؟ جواب تو سنیے نا. یہی جواب ہے تاریخ میں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. مسکرا کے معصوم نے فرمایا جائیے حجرے میں، یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے. سمجھ میں آ گئی وجہ؟ کہتے وجہ مثال دیتے وہاں کہ خدا کے بندو، اس لیے کہ پہرا تھا. سامرا اپنا شہر نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اپنا. جبھی تو کاریڈور بنا ہوا ہے. ان کی چھاؤنی تھی، اس کا دوسرا دارالحکومت تھا. 6 مہینے وہاں رہتے تھے، باقی 6 مہینے وہاں. اس لیے 9ویں امام سے یہ قید خانہ تھا. 10ویں امام کو یہاں لایا گیا سامرا. 11ویں امام کے گھر نہیں ہے، بظاہر گھر ہے لیکن قید خانہ، کیونکہ کسی سے کوئی رابطہ. کیوں لائے تھے؟ کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ 12واں آنے والا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ راستہ روکنا چاہ رہے تھے کہ 12ویں امام کو نہیں آنے دینا، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کے آنے میں کوئی ایسی صورت نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ پروردگار اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم موسیٰ کو ایسے لا سکتے ہیں فرعون کے لیے، تو آج کے فرعونوں
والوں کے لیے جو آئے گا وہ بھی ایسا ہی آئے گا. صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد. چلیے بات کو آگے بڑھائیں. سمجھ میں آگئی؟ ایک مسئلہ حل ہو گیا. ایسے خواہ میں خطابت کے جوش میں جس کی جدن مرضی بہکا چلا جا رہا ہے. جاؤ جس کو بہکنے کا شوق ہے جاؤ بہک جاؤ. ہمیں تو ایک سیریل معلوم ہے. کسی کے پاس ٹریل ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس دین کی ٹریل ضرور ہے. وہ ہمارے پاس ساتھ بھی ٹکراتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی بہت سارے ٹکراتے ہوں گے. ٹکرا گئے صاحب اور 4-5 مریدوں کو بھی لے کے آتے ہیں خاص طور پہ تاکہ سب کے سامنے مولوی کو لاجواب کر کے کہا جائے دیکھو مولویوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ہاں ہیں بھی بیچارے ایسے, اب بھی ایسی طالب علم میں ہمیں بھی کچھ نہیں پتا, لیکن وہ آگئے آپ جانتے ہیں کس ٹائپ کے. انہوں نے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے. تو میں نے ان سے کہا کلمہ سنا دیجئے سرکار. کہنے کیا مطلب کر؟ میں نے کہا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کوئی عربی فارسی بولی, آپ سے انگلش بولی. میں کہہ رہا ہوں کلمہ سنا دیجئے آپ. کہتا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا پھر وہی آپ کی بات, میں آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا جب تک آپ کلمہ نہیں سنائیں گے. اچھا جب ان کے ساتھ تھے کہنے بھائی سنا دیجئے نا پیر صاحب. وہ ان کے پیر مرشد تھے. کہنے پیر صاحب سنا دیجئے نا کلمہ. تو پیر صاحب نے کلمہ سنا دیا. کہنے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی تو سنا دیجئے, کوئی بات نہیں. میں نے آپ سے کون سے ایسا ٹیکنیکل کوئی راکٹ سوال کر دیا, آپ سے سیدھا سیدھا سوال کروں, کلمہ سنا دیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. میں نے کہا بات بحث ہی ختم ہو گئی. بحث ختم ہو گئی. آپ نے خود تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. پہلے اگر ہمت ہے تو کلمہ بدل دیجئے. اگر ہمت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نصیریت مائل بہ نصیریت سمجھ تو گئے نا میرا مطلب. ساری باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, صاف صاف سمجھنے کی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بڑے لوگوں کو بہکایا ہوا تھا. تو میں نے کہا پہلے ہمت ہے تو اپنا کلمہ بدل, پھر آ کے بات کرنا مجھ سے. تو ہم نے تو سیدھی ہمارے پاس ٹریل ہے کہ اللہ محمد اور پھر پورے عالمین کا مولا ہے علی, مگر رسول کے بعد ہے. میں نے کبھی یہ عقیدہ بیان کرنے میں نہ تقیہ کیا نہ مرتے دم تک کروں گا. یہی میرا عقیدہ ہے. ہاں اب رسول جس کا بھی مولا ہے, علی ہر اس کا مولا ہے. یہ بحث بھی ختم ہو گئی. یہ بحث بھی ختم ہو گئی نا, کہ ابھی سے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ جس کا مولا ہے. اب شمار کرتے رہو, اپنے بھائیوں سے پوچھتے رہنا پہلے تم بتاؤ رسول کس کا مولا ہے. تو بس جس کا مولا رسول ہے ہر اس کا مولا علی ہے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھیں. جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. ابھی تک تو پوشیدہ تھے تمام آثار. اب کیا کریں؟ ماں تو ڈر گئی. ظاہر ماں ہے ڈر گئی کہ اب کیسے چھپاؤں. اب سورہ قصص کی 7ویں آیت, 28واں سورہ قرآن مجید کا, اور تقریباً شروع ہی اس معرکہ موسیٰ و فرعون سے ہوتا ہے یہ پورا سورہ قصص کا. تو 7ویں آیت میں سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہے, جب ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. وحی کا لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہے, ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی اپنے بچے کو دودھ پلائیے. اپنے بچے کو پہلے دودھ پلائیے, آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اگر آپ کو اس کا خوف ہے کہ یہ مار دیں گے سپاہی, فَالْقِيَ فِي الْيَمِّ, اس کو پانی میں ڈال دیجئے. یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں تابوت بریکٹ میں ہے. لفظ تابوت نہیں ہے لیکن وہ بتائیں گے. تیسرے مقام پہ تابوت کا لفظ بالکل صاف آ جائے گا, وہ بتا دیں گے. ایک جگہ بتا دیا, دوسری جگہ کہ یہ ہے اصل میں وہ تابوت. ڈال دیجئے اس میں, اور پانی میں ڈالنے کے بعد وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ خوف کھائیے گا اور نہ دل ملول ہو جائیے گا. سنیے یہاں مسئلہ. مفسرین نے بڑے جغادری مفسرین نے لکھا کہ یہاں وحی سے مراد خیال ہے. ہاں خیال ہے, وحی کا معنی قرآن مجید میں وہ خیال ہے. عام طور پہ بھی کسی شاعر کو کوئی خیال آ جائے, نہیں کہتے الہام ہو گیا بھائی اس کو شعر ہے, اگر کوئی مطلب کوئی بیان کر دے آپ کہتے ہیں وحی نازل ہو گئی کیا تم پہ, تو مجازن کہا جاتا ہے, وحی بھی کہا جاتا ہے, الہام. ان کا یہ وہ والا وحی لفظ ہے, اور قرآن میں اس معنی میں بھی آیا, یہ بھی یاد رکھیے. خیال اور گمان کے معنی میں بھی وحی کا لفظ آئے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو ہم نے مان لی بات, لیکن پوری آیت پہ مانیں گے, آدھی آیت پہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا. آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں, آیت میں ہے کیا کیا. پہلا خیال آپ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, یعنی ہم نے دل میں خیال ڈال دیا, چلو میں نے مان لیا یہاں تک. فرض, ابھی کیا کہہ رہے ہیں, فرض قائم کریں, ہم نے مان لیا کہ دل میں خیال آ گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہے, اپنے بچے کو دودھ پلائیے. یہ بھی خیال آ گیا, یہ بھی خیال آ گیا.
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر خوف ہے اس بچے کا تو اسے پانی میں ڈال دیجئے، تابوت میں رکھ کے۔ چلو یہ بھی خیال تھا، ایک ماں کے دل میں آیا خیال کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، خیال آیا کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک صندوق بناؤں۔ خیال جیسے اللہ نے تو آپ جانتے ہیں کہ وہی شہد کی مکھی تک کو کی ہے، قرآن مجید میں ہے نا ذکر کہ خیال یعنی اس کو ایسی ساخت میں بنا دے کہ ایسے اپنا گھر بنا کے رہا کرے، ہے نا، جیومیٹری کے حساب سے، کہ جس سے قیامت تک لوگ جیومیٹری سیکھتے رہیں اس کے گھر سے، ہے نا، شہد کی مکھی سے۔ شہد کی مکھی سے جناب، یہ تو بڑا، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا علم ہے شہد کی مکھی کے گھر کا، وہ پہ کبھی ہم نے پڑھا بھی تھا۔ لیکن خیر جناب، اب کہا کہ ایسے وہی ہے، مانا خیال آ گیا، دل میں خیال آ گیا کہ چلو بھائی بچے کو تابوت میں ڈالو اور پانی میں ڈال دو۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پانی میں ڈالنے کے بعد ڈریے گا مت، دل ملول مت ہو جائیے گا، خوف زدہ بھی مت ہو جائیے گا۔ اب یہ خوف کا اور دل ملول ہونے کا تعلق خیال سے نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے بس میں۔ چلیے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیال آ گیا دل میں کہ مت ڈرو، کہیں نہ کہیں صندوق پہنچ جائے گا، تعویل کر رہا ہوں ان کی طرف سے کہ چلو بھئی یہ بھی خیال آیا کہیں نہ کہیں چلا جائے گا۔ آگے سنیے آیت، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ خیال نہیں، پروردگار عالم خبر دے رہا ہے کہ میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف واپس پلٹا دوں گا۔ اب یہ خیال نہیں ہے میرے دوست، یہ خبر ہے، خبر۔ اور اگر اس خبر پر بھی یقین نہیں تو آیت مکمل کر دوں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف واپس نہیں پلٹاؤں گا بلکہ اسے رسول بھی بناؤں گا۔ اب بتائیے یہ خیال ہے یا خبر ہے؟ خبریں دے رہا ہے نا پروردگار، کسے دے رہا ہے؟ مادر موسیٰ کو۔ مادر موسیٰ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، مگر جناب مریم کے برابر بھی درجہ نہیں ہے۔ بہت بڑی ہستی ہیں مگر جناب حاجرہ کے برابر بھی درجہ بندی کی بات کر رہا ہوں، خدا نہ کری نہ سمجھے گا کہ ڈیگریڈ کرنا یہ، اور کبھی کوئی کوشش بھی نہ کرے اس طرح کی، لیکن میں درجہ بندی کی، فضیلتوں کی بات کر رہا ہوں کہ فضیلت میں جناب حاجرہ، جناب سارہ، جناب مریم یہ سب افضل ہے نا جناب مادر موسیٰ سے۔ لیکن جناب مادر موسیٰ کو اعزازات کیا کیا دیے؟ آگے کا علم دیا کہ نہیں دیا؟ کب کا علم دیا؟ غیب کا علم دیا کہ واپس بھی پلٹاؤں گا اور رسول بھی بناؤں گا۔ کیوں؟ جواب دینے کے لیے کہ اگر فرعون کے نجومیوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ آئے گا، موسیٰ نام ہوگا، بنی اسرائیل میں آئے گا، تو جس کے گھر میں آ رہا ہے اسے آخر تک کا علم دے رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر موضوع تو آگے بڑھانا ہے مجھے، اب یہ رکھیے ایک طرف اپنی میموری میں سیو کر لیجئے اسے، اب انہیں اصطلاحات میں بات کرنا پڑتی ہے، پھر انشاءاللہ جب وقت پڑے گا تو اس کو نکالیں گے واپس۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، لائیے۔ صلی اللہ محمد۔ نہیں ابھی تک کہ کیسی صلوات نہیں آئی کہ پتہ چلے، بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیجیے۔ آئیے سورہ طٰہٰ، تابوت کا ذکر آ گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا جناب موسیٰ سے براہ راست پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہے نا، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص، اور بہت سارے کرامات معجزات دیے، ایک معجزہ کیا ہے جناب موسیٰ کا؟ کلیم اللہ۔ بے شک جناب جبرائیل ہیں درمیان میں، روح الامین ہیں، مگر پھر بھی اللہ سے کلام کرنے کا منصب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی جو وحی کرنا تھی، جو وحی ما یوحیٰ، جو وحی کرنا تھی ہم نے آپ کی والدہ کی طرف۔ دوبارہ تکرار ہو رہی ہے، کیا وحی کی؟ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اپنے بچے کو یعنی آپ کو تابوت میں رکھ دیں۔ کس میں رکھ دیں؟
آت کو انقذفی ہے فی التابوت وقذفی ہے فقذفی ہے فی الیم، اور اس تابوت کو پانی میں ڈال دے. یہ دوسری کا ذکر آ گیا تابوت کا، یہ وہی تابوت. اب یہ تابوت جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا اللہ کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ لکڑی کے ٹکڑے وسیلہ بن گئے اللہ کے رسول کو بچانے کا. اللہ خود بچا لیتا، اللہ کافی. میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے. اب بھاگتا پھر رہا جگہ جگہ، اور جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دے رہے ہیں. وہ تو یاد نہیں ہے نوح کا بیٹا دوڑا تھا پہاڑ کے پر، پہاڑ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، بچا لے گا مجھے. اور جناب نوح کہتے رہے آج کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے. وہی زمانہ آ رہا ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اکثر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ آ رہا ہے کہ اب کوئی بچنے والا نہیں. فائر بیک شروع ہو چکا ہے. فائر بیک وہ زمانہ گیا. اب نشانیاں، یمن کی نشانی. آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، گزشتہ 30 سال سے یہ چلا رہے تھے یمن کی نشانی پہ، اور برحق قرار دے رہے تھے کہ شام پورا تباہ ہوگا اور یمن سے جو قیام شروع ہوگا وہ حق کا ہوگا. ان کے بڑے بڑے جغادری، دانشور، ڈاکٹر، سمجھ گئے نا، نام لینے کی ضرورت نہیں، ایک ایک سال تک چلاتے رہے، اب تک ان کی سیڑھیاں چلتی ہیں کہ یمن سے حق کا پرچم بلند ہوگا، یمن سے حق کا پرچم بلند ہوگا. کیوں؟ ان سب کو یہ یقین تھا کہ یمن میں تو یہ ہے ہی نہیں، مومنین شیعہ ہے ہی نہیں، جو بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا. اب جب قیام شروع ہوا تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ہوا کیا. سب سے بڑی نشانی یمن ہے، یاد رکھیے گا. یہ یمن کا قیام، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان سب میں سب سے بڑی نشانی ہے کہ یمن سے جب قیام شروع ہو، سمجھ لینا کہ حق کا قیام ہے. سب اس پرچم کی طرف جانا، اس کی حمایت کرنا. اور آج یمن کے بچوں نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ وہ حق پر ہیں اور ظلم کے خلاف کیسے ڈٹے ہوئے ہیں. مجلس میں یہ بات نہ بتانا ہے، پھر کہاں بتاؤں؟ چوک پہ کھڑے ہو گئے، وہاں جمع ہو جائیں گے آپ لوگ. میڈیا بتائے گا آپ کو، چینل بتائیں گے آپ کو، اخبارات بتائیں گے آپ کو. یہ سامراجی گماشتے، یہ استعمار کے ایجنٹ یہ بتائیں گے آپ کو. بتا رہے ہیں ابھی تک. ہاں غلط خبر بتائیں گے جس سے لوگوں کا مورل ڈاؤن ہو. ان کو معلوم ہی نہیں کہ چیلم کی وجہ سے یہ سارا پروپیگنڈا چل رہا ہو رہا ہے. مجھے بھی معلوم ہے ہو رہا ہے. بغداد میں بے روزگاری کے خلاف 93 مر گئے، 100 مر گئے. کیوں کر رہے ہیں پروپیگنڈا سارا؟ کہ چہلم کا زور ٹوٹ جائے. کیوں؟ اتنے سالوں میں دیکھ لیا نا کہ ان کے دہشت گردوں سے انہیں وہ فتح نہیں ملی جو ہمیں خالی ہاتھوں سے ملی ہے. خالی ہاتھوں سے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ خالی ہاتھ، مرد عورتیں بچے، بیڑا غرق ہو گیا ان کا. انہوں نے کہا روکو نہیں، یہ معلوم ہی نہیں. یہ شیعہ قوم، سب قومیں 4 عناصر سے بنی ہیں، شیعہ قوم 5 سے بنی ہے. جہاں خطرہ ہو وہاں زیادہ جاتے ہیں. رہوں نہ رہوں ابھی تو باقی ہے نا 12 دن چہلم میں. دیکھ لینا کہ اس سال چہلم پہ ہر سالوں سے زیادہ رش ہوگا. نہ دو ویزے. لبیک لبیک، نہ دو ویزے. یہ سمجھیں گے کہ ویزے نہیں دیں گے تو مجمع کم ہو جائے گا. پہلے کون سے ویزے دیتے تھے؟ جب آغا سیستانی نے پہلی بار اعلان کیا تھا 2003 میں، کس نے ویزا دیا تھا؟ کہاں سے پہنچ گیا تھا 1 کروڑ آدمی. اور خدا کے بندو، پروردگار انسانوں کی شکل میں اور مخلوقات کو بھی بھیج دیتا ہے. جاؤ. یہ عقیدہ ہے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. ہم اور اس پہ ہمیں یقین کامل ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم نے دیکھی کہ بھئی یہ آدمی کہاں سے گئے، کدھر سے آ گئے. اتنی سی کربلا، یہ 3 کروڑ آدمی گیا کہاں گیا کربلا؟ اتنا سا کربلا آپ کے لاہور میں برداشت نہیں ہو رہے. 1 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ بڑھ جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا وہاں؟ اتنی سی کربلا 3-4 کروڑ آدمی چلا گیا، سما گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. پھر کھلی ہوئی جگہ سب کو مل رہی ہے، سب زیارت بھی کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے اکثریت ہو کے آئی، جو نہیں آئی پروردگار سب کو لے کر جائے. ٹھیک ہے نا؟ خیر، نشانی بتا رہے ہیں تو نشانی بتا دی گئی. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے.
یہ تابوت، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کو نجات ملی تھی، یہ تابوت مقدس ہو گیا. اب جلدی جلدی چلیں گے، میرا ساتھ دیجیے گا. یہ مقدس ہو گیا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اتنا مقدس ہو گیا کہ فتح کی علامت قرار پایا. لیکن انہی نے کیا کیا؟ انہی نے اس تابوت کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ڈریے مت، میں کہہ رہا ہوں نا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہاں تک کہ لڑکے بالوں نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا. ایک مقدس چیز، تقدس والی چیز، اللہ نے اسے متبرک قرار دیا قرآن کہ وہ لکڑیاں ہیں، عام لکڑی نہیں ہے عام لکڑی، لیکن جب اس میں میں نے اپنے رسول کو نجات دی ہے، اب یہ تمہارے لیے مقدس ہے، اس کا احترام کرنا. تو جب تک احترام کرتے رہے ٹھیک، پھر احترام کرتے کرتے نسلیں بڑھی تو جھگڑا شروع ہوا. میرا کہ تیرا، تابوت میرا کہ، ان کا چلو ہفتہ ہفتہ رکھ لیں، ایک ہفتہ تمہارا ایک ہفتہ تمہارا. خاندانوں میں اور خاندان بڑھا تو دنوں کی نوبت آ گئی، اچھا آج کے دن میرا، کل کا دن تیرا، اور آگے بڑھ گیا معاملہ تو گھنٹوں کا معاملہ آ گیا. اتنے گھنٹے تک تیرا اور اتنے گھنٹے تک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ سو رہا ہے ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیا کیا انہی نے؟ اس مقدس چیز کے ساتھ کیا کیا؟ اسے کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. مشیت ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی. کھیلنے کودنے کا ذریعہ بنا ہے، تم نے بچوں کے حوالے کر دیا اتنی مقدس چیز کو کہ بچے لے کے پھر آج تم جیسے مسجد کے بعد ڈبہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آج تم لے کے بیٹھ جاؤ، شام کو لینا چندہ اکٹھا کر کے آج تم لے کے بیٹھ جاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ سب رہے ہیں آپ، نہ سمجھ آپ میں ایک بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں مجمع سب کو سمجھ جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیا کی تابوت کے ساتھ؟ اللہ نے اس تابوت کو اٹھا لیا، اور جب اٹھا لیا یہ ذلیل و خوار ہو گئے، ان پر مسلط ہو گئے قبطی. پھر دوبارہ جن فرعونوں سے نجات دلائی تھی جناب موسیٰ نے، وہ پھر دوبارہ قبطی ان پر جالود مسلط ہو گیا، اور پھر ان کے ساتھ ہوئی قتل و غارت گری کا سلسلہ. مگر ان کی ناک ٹیڑھی ہے نا، سرداری نہیں جاتی دماغ سے کہ ہم سب سے بڑے. ارے بھائی ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو. آخر ایک وہ وقت آیا کہ جب جناب شموئیل اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کے پاس آئے تھے. یاد رکھیے کہ نبوت جناب یوسف کے بعد جناب یوسف کی نسل میں نہیں گئی، نبوت گئی جناب لاوی کی نسل میں، اور سرداری اور بادشاہت گئی جناب یوسف کی اولاد میں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہودا کی نسل میں. لیکن خیر ابھی تو کسی کی بھی نہیں، ابھی تو جالود ان پر مسلط ہے. جناب شموئیل سے کہا بھائی دعا کرو اللہ سے کوئی سردار بھیج دے، آپس میں تو ہماری بنتی نہیں، کیونکہ ہم سارے سردار ہیں ماشاءاللہ، ایک دوسرے کو مانتے نہیں، کوئی بھیج دے. دعا کی. پہلے تو جناب شموئیل نے کہا بھائی تم پر جب جہاد ہوتا ہے واجب، تم لڑتے لڑاتے تو ہونی، باتیں بہت کرتے ہو، شور بہت کرتے ہو، میں نہیں کرتا. نہیں کہا کہ اب کیسے نہیں کریں گے بھائی، مصیبت ہو گئی، ہمارے لڑکوں کو غلام بنا رہے، لڑکیوں کو کنیزیں میں لے رہے، لڑیں گے ہم. دعا کی. طالوت کو جو بنیامین کی نسل سے ہیں ان کو بنا دیا گیا سردار. اعلان آ گیا کہ بھئی طالوت تمہارا، جناب شموئیل نے کہا طالوت تمہارے سردار. اب یہ وہ واپسی کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہی طالوت کا نام سنا سارے دوڑ گئے، پوری قوم. یہ کیسے بن جائے گا طالوت؟ یہ غریب آدمی، نچلے طبقے کا انسان، ہماری کراچی کی زبان میں قصبے کا، اورنگی کا، کورنگی کا، لانڈی کا، میں ڈیفینس کا، یہ میرا سردار بن جائے گا. تو اللہ مغروروں کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے، مستکبرین کو، متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا نہیں، سردار تو یہی بنے گا. کیوں؟ سرداری کے لیے اللہ کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، سرداری کے لیے اللہ کو اسٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے. سرداری کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے بتایا ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. سرداری کا معیار تیرا محلہ نہیں ہے، تیری دولت نہیں ہے، تیرا منصب نہیں ہے، تیرا عہدہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک علم میں سب سے زیادہ ہو، ایک طاقت میں سب سے زیادہ ہو. علم والجسم، دونوں میں سے ایک بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے. علم ہوا شجاعت نہیں ہوئی مروا دے گا، شجاعت ہوئی علم نہیں ہوئی جب بھی مروا دے گا. کہ یہ دو چیزیں جمع ہیں طالوت میں.
اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس شجاعت بھی ہے۔ جب سے ہی تو یہ سلسلہ چلا کہ نہ عمر دیکھنا نہ سن و سال دیکھنا، ہر دور میں یہی رہا نا کہ کوئی 8 سال کا بچہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے اللہ کے رسول، یہ مانے نہ مانے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مذاق اڑا رہے تھے نا سارے قریش، لو بھئی یہ بچہ وصی بن گیا، وزیر بن گیا، خلیفہ بن گیا، جانشین بن گیا، ابو طالب لو اپنے بچے کی اطاعت کرو۔ لیکن مورخ نے سارا واقعہ محفوظ کر دیا۔ کل اگر مذاق نہ اڑاتے، تاریخ میں رقم نہ ہوتا، جھٹلا سکتے تھے، لیکن اپنے مذاق اڑانے کی وجہ سے دعوت ذوالعشیرہ کو کسی میں ہمت نہیں ہو سکی کہ جھٹلا دیتا۔ کسی میں ہمت ہوئی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سمجھ میں آگئی بات؟ معیار کیا ہے؟ معیار یہ کہ علم اور شجاعت، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نہ سن و سال کی قید ہے نہ علاقے کی قید ہے۔ عرب کے سرداروں کو یہی تو گلا تھا، بھئی ہم میں سے کسی کو بناتے نا۔ اب آپ نے بلال کو جگہ دی ہوئی ہے، غلاموں کو جگہ دی ہوئی ہے، یاسر کو جگہ دی ہوئی ہے، ایک بچے کو اپنا وزیر بنا دیا ہے، ایک بچے کو اپنا جانشین بنا۔ یہی مسئلہ تھا نا، تو پروردگار یہی چاہتا تھا کہ اندر جو چھپا بیٹھا ہے نا شیطان، وہ باہر آ جائے۔ ایسے ہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پس جناب ماننا پڑا، پہلے تو انکار کیا، لیکن جب آپس میں میٹنگ کی، چلو بھائی میٹنگ کرو، سارے بیٹھ جاؤ بڑے بڑے سردار۔ اب بڑے بڑے سردار بیٹھے، پھر جھگڑے پہ ختم، کیونکہ ایک دوسرے کو تو مانتے نہیں، پھر طے پایا کہ بھائی چلو طالوت کو لیکن نشانی لو کوئی۔ اب آئیے مطلب کی طرف، لیکن کوئی بھائی ٹھیک ہے لڑیں گے، کیونکہ اس سے تو نجات، جالوت سے تو جان چھڑاؤ، یہ جو سامراج اوپر بیٹھا ہوا اس سے تو کسی طرح باہر نکلو۔ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں نکل رہا، مل رہا، کیونکہ چاروں طرف سے تم نے خود اپنے آپ کو بند کر لیا۔ کاش کے سوچ لیا تو اتنے عرصے میں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج کہاں کھڑے ہو؟ اکیلا کھڑے ہوئے۔ طالوت کی قوم بیچاری اکیلی کھڑی ہے، جن کا ساتھ دیا وہ لفٹ نہیں کرا رہے، اور ان میں دم بھی نہیں ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ ان میں دم ہے کیا؟ وہ ان کا ساتھ ہی نہیں دے، جن کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان سے دشمنی پال کے رکھی ہے، اور وہ کھڑے ہوئے، وہ سرخرو کھڑے ہیں، وہ آج پوری دنیا کی قوموں میں سرخرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہنچ گیا پیغام، کافی ہے اتنی سی بات۔ تو بس طالوت کو ماننا پڑا، پھر ساری قوم کو ماننا پڑا کہ بھئی طالوت سردار ہے، چلو بھائی اب نشانی کیا ہے؟ شمویل کے پاس پہنچے، جناب نشانی بتائیے۔ اب نشانی بتائی، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ہاں نشانی ہے، مت گھبراؤ، اللہ نے فتح کی نشانی، جب تم جمع ہو گئے نا، جیسے بھی صحیح، جب بھی جمع ہو جاؤ گے اللہ تم پہ کرم بھی کرے گا، رحم بھی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جمع ہو جاؤ، بکھرے نہ رہو، منتشر نہ رہو۔ اب تم جمع ہو گئے ہو نا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، خطاؤں کو بھی بخش دے گا، جو تم نے تھوڑی بہت کمی بیچ دی وہ بھی چھوڑ دے گا، سب چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا کام ہے کہ مومنین متحد ہو جائیں، ہے نا؟ یہ سب سے ہوگا فتح، کوئی بات نہیں، اعمال کی کمی بیشی سب وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، میں سب معاف کر دوں گا۔ اب تم جمع ہو گئے ہو نا، لو نشانی بھی لے لو مجھ سے جیتنے کی۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ نبی نے کہا ہاں اللہ نے نشانی بھیج دی، اور اللہ نے نشانی قرار یہ دی ہے تمہاری فتح کی کہ وہ تابوت جو اٹھا لیا گیا، تمہاری ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے اٹھا لیا تھا، وہ تابوت واپس آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، اور ملائکہ لے کر آئیں گے، اور اس تابوت کی نشانی کیا ہوگی؟ کیا اصلی ہے کہ نقلی؟ یہ بھی تو نہیں پتا نا اصلی ہے کہ نقلی۔ تو اصلی ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں سارے تبرکات ہوں گے موسیٰ کے، اور اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تبرکات بھی تو جعلی بنا کے رکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ گڑبڑ نہ کیجیے گا، شبیہ الگ چیز ہے، میں الگ بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ ہم کیا بناتے ہیں؟ شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح، شبیہ گہوارہ، شبیہ علم۔
اگر کسی کے منہ سے بے اختیار تابوت یا ذوالجلال نکل بھی جاتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہی ہے نا، کیا ہے؟ شبی. ہاں لہٰذا اس کو نا آپس میں دونوں چیزوں کو ملا نہ دیجیے گا. میں الگ بات کر رہا ہوں، بالکل دوسری بات کر رہا ہوں کہ بھئی کیسے پتہ چلے اصلی ہے کہ نقلی، کیونکہ وہ شبی کی تو بات ہی نہیں نا، وہاں تو اصلی کی بات ہے. اس لیے میں نے اس کو کلیئر کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسے سوال نہ آ جائے، کیونکہ آج کل پتہ کچھ نہیں ہے نا، سنے گا کچھ آگے کچھ بتائے گا. ہماری قوم عقل مندی میں بہت آگے دوڑ رہی ہے. سنے میں کچھ کہہ رہا ہوں گا، وہ کچھ سمجھے گا اور آگے جو بتائے گا تو اور وہ اس سے آگے والا اس سے آگے 2 قدم بڑھا دے گا. اچھا صرف 10 سیکنڈ کی بات لے گا، 1 گھنٹے کی مجلس یا 1.25 گھنٹے کی مجلس میں سے اس کام کے نکالے گا کتنے؟ 10 سیکنڈ. 15 سیکنڈ ایک جملہ ملے بس، پھر یہ مولوی گھر نہیں پہنچے گا، پوری دنیا میں اس کو خوار کر چکا ہوں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے، اس میں ایک زرہ ہوگی. زرہ کس کی؟ موسیٰ کی. آئیے اب آپ کو نتائج کی طرف لے کے جا رہا ہوں. بہت دیر میں نے آپ کو ادھر ادھر مقدمہ بنانے میں مجھے دیر لگی، نتیجہ بڑی جلدی دوں گا میں. زرہ جس کے جسم پر فٹ آئے گی، وہ زرہ وہ جالوت کا قاتل ہوگا، یعنی جالوت کو وہی مارے گا. طالوت کو یہ بتا دیا گیا. طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ایسی نہیں جنگ میں جھونک دیا کہ چلو نعرے لگاتے ہوئے چل پڑاؤ گے، نہیں، پہلے ٹریننگ، تربیت اور امتحان بھی رکھ دیا کہ اب چل رہے ہیں مقابلے کے لیے، اور عظیم لشکر کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. جالوت کے سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت کی جالوت. اور دیکھو خبردار، آگے نہر آ رہی ہے ایک، اس کا پانی نہیں پینا، اور بہت زیادہ پیسے تو 1 گھونٹ سے زیادہ تو ہو جانا. پانی دیکھ کے ٹوٹ پڑی قوم. عقلیں، سب کی عقلیں کام کر رہی تھی نا کہ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ پانی سامنے ہو، ہم پیاسے ہوں اور پانی نہ پی. سارے کود گئے جناب، یا دیکھتے رہے جناب طالوت. اکثریت پانی میں کود گئی تھی. ان سے کہا تمہارا جہاد تو ہو گیا بھائی، نکل لو تم تو، یہیں تک تھا تمہارا. کیوں؟ یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میدان جنگ میں میرا حکم ماننے والے ہیں کتنے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کا ہر نمائندہ ایسے ہی جنگ لڑتا ہے. جن کی ضرورت نہیں انہیں واپس بھیج دے گا، جن کی ضرورت ہے انہیں قاصد بھیج کے بلا لے گا. پہنچ گیا نا اشارہ؟ اشارہ کافی ہے. جن کی ضرورت نہیں انہیں راستے سے بھیجتا ہے کہ جس کی ضرورت ہے قاصد بھیج کے بلائے گا. اور ایک قاصد نہیں، ایک طرف مت جانا، 2 اشارے دے رہا ہوں آپ کو. ایک حبیب کو بلایا اور ایک زہیر کو. زہیر کے لیے کسے قاصد بنا کے بھیجا تھا؟ کسی اور کو نہیں، اپنے بیٹے علی اکبر کو قاصد بنا کے بھیجا تھا. جاؤ. تو جسے بلانا تھا ان کو بلایا، جنہیں واپس بھیجنا تھا واپس بھیج دو. جناب طالوت نے کہا پتہ ہو گیا تمہارا جہاد، بھائی نکل لو، تم جاؤ واپس، تمہارا ہو گیا جہاد. یہ نعرے باز پارٹی ساری نکل گئی. اس زمانے کی، بھائی آج کی نہیں، ہاں کہیں آج والے برا مان جاؤ. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، طالوت جالوت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی ڈر لگتا ہے، وہ میں نے کہا ڈر لگتا ہے. وہ 10 سیکنڈ کی بات نکالیں گے، آگے چلا دیں گے، میری مصیبت کر دیں گے. حالانکہ میں کسی مصیبت سے ڈرنے والا ہوں نہیں، الحمدللہ. خدا کا شکر ہے، اللہ نے اتنا مجھے مضبوط رکھا ہے اعصاب کو کہ مقابلہ کر رہا ہوں. خیر جناب، ہوا یہ کہ ان سب کو تو بھیج دیا، فارغ کر دیا، تم تو جاؤ. اب ڈھونڈیا مچی کہ وہ کون ہے. پورے لشکر کو زرہ پہنا کے دیکھ لیا، کسی پہ فٹ نہیں آ رہی. کہاں ڈھونڈا جائے؟ کبھی ایک خاندان رہ گیا ہے، فلاں خاندان، وہ لاوی کے خاندان کا. لاوی کے خاندان کا ایک فرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کا نام بھی لاوی تھا، لیکن واللہ عالم بالصواب. جناب داؤد کے والد کا نام میں نے تلاش کیا، نہیں ملا. ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں، لیکن مجھے نہیں ملا، وقت نہیں تھا میرے پاس زیادہ. جتنی کتابیں دیکھ سکتا دیکھا، نہیں ملا. لیکن لاوی کی نسل میں جناب داؤد نبی پیغمبر، ظاہر نام تو ہوگا والد. میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں، خلدون میں ہوگا یقیناً، لیکن میں نہیں مل سکا آج مجھے موقع دیکھنے کا. ایک صلوات دے. کہا ان کو بلاؤ. وہ لاوی کی نسل میں خاندان رہ گیا. وہاں پیغام پہنچا، کہیں 10 بیٹے لکھے لیکن زیادہ تر ہیں 4 بیٹے. سب سے چھوٹے بیٹے ہیں داؤد، 13-14 سال کے، پتلی پتلی ٹانگیں، پتلے پتلے ہاتھ، سب سے چھوٹے، ریوڑ چراتے ہیں. بڑے بھائی روب بھی بہت ڈالتے ہیں، ان کو کسی کام کا بھی نہیں سمجھتے. جیسی جنگ کا میسج پہنچا، باپ نے 4 بیٹوں کو لیا ساتھ. بڑے بیٹوں نے کہا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
یہ بھیڑ بکریاں کون دیکھے گا؟ ان کو چھوڑ دے، بیچارے روتے رہ گئے کہ چلو تم یہیں رہو۔ اچھا، لحن بہت عمدہ تھا جناب داؤد کا، جب آسمانی صحیفوں کی تلاوت کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ سب تسبیح ساتھ کرتے تھے، یعنی چرند پرند درند جمع ہو جاتے تھے۔ لحن داؤدی آج تک مشہور ہے نا، لحن داؤدی اتنا خوبصورت آواز اللہ نے دی تھی، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے کلام یعنی پرانے صحیفوں کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جناب داؤد اپنے کام میں لگ گئے، وہ وہاں پہنچے، تینوں بیٹوں کو پہنایا۔ طالوت کو اتنا اشارہ تھا کہ گھر یہی ہے، گھر یہی ہے جس کو یہ ذرا فٹ آنی چاہیے۔ باپ کو پہنائی، بیٹوں کو پہنائی، کہا کسی کو چھوڑ کر آئے ہو کیا گھر پہ؟ کہاں ایک بیٹا سب سے چھوٹا، وہ ریوڑ گوڑے، کہا اس کو تو لے کر آؤ۔ بھائیوں نے کہا کہاں سے لے کر آؤ، جب ہمیں نہیں آ رہی اس کے کہاں سے آئے گی؟ ظاہر جناب موسیٰ علیہ السلام کا لہیم شہیم جثہ لکھا ہے تاریخوں میں کہ جب ہمیں نہیں آ رہی، وہ 13-14 سال کا دبلا پتلا ہے ہمارا چھوٹا بھائی، اس کے کہاں گی؟ جناب طالوت نے کہا میرا حکم ہے بلاؤ۔ اور جب واقعی جب جناب داؤد کو بلائے، بیچارے اپنے گوپھن جس میں پتھر رکھتے نا غلیل مارنے کے لیے، اب وہ غلیل کا شوق تھا، اس سے مارا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے، تو وہ جناب گوپھن میں پتھر ڈالے، کچھ کیا تلوار تو ہے نہیں، چلو اسی طرح چلو بھائی، چلے تو ایک پتھر راستے میں مل گیا، پڑا ہوا خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ قصص انبیاء کی بات بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ وہ کہنا مجھے لے لو، میں بڑے کام کا ہوں۔ انہوں اٹھا کے رکھ لیا گوپھن میں، چل بھائی تو آ جا۔ تھوڑی دور چلے، ایک اور پتھر بولا میں بھی بڑے کام کا ہوں، وہ میمنے کو مارے گا، میں سرے کو ماروں گا، مجھے بھی رکھوں گا، چلو بھائی تو بھی آ جا۔ آگے کیا کہا مجھے تو اٹھاؤ، ایک پتھر کو مجھے تو اٹھاؤ، جالوت کو تو میں ہی ماروں گا۔ تینوں پتھر اٹھا کے رکھ لیے۔ اب جب لشکر میں پہنچے تو آپ خود سوچنے پورا لشکر مذاق اڑا رہا ہے، لو بھائی اتنا سا بچہ آ گیا، اس کو زرہ کہاں سے؟ لیکن طالوت ہے نا، ایسے سردار تو نہیں بنا کہ یقیناً کوئی حکمت تو ہوگی۔ وہ اتنی بڑی زرہ، اتنی چوڑی زرہ جب جناب داؤد کو پہنائی گئی تو فٹ ہو گئی، فٹ آ گئی۔ اب جو چیز میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں فٹ آ گئی۔ 13-14 سال کا بچہ، فرق ہے نا جناب موسیٰ اور جثے میں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے اپنی نشانی دکھائی نا کہ فتح کی علامت ہے، یعنی یہ تابوت اصلی ہے، اس کی تبرکات بھی اصلی ہیں، ورنہ یہ زرہ داؤد کو فٹ نہ آتی، اتنی بڑی ہونے کے باوجود فٹ آ گئی۔ تو اللہ نے دکھا دی نا نشانی کہ ہم چاہیں تو موسیٰ کی زرہ 13-14 سال کے بچے کے جسم پہ فٹ آ سکتی ہے۔ اب بتاؤں تمہیں، پڑھو تاریخ میں جا کے حلیت المعصومین، معصومین کے جب حلیے پڑھو گے، حلیے جس کو کہتے ہیں، جب جثے پڑھو گے تو پیغمبر اور مولا کائنات کے حلیے میں فرق ہے، جثے میں فرق ہے، قد و کاٹ میں فرق ہے۔ سنو، قد و کاٹ میں فرق ہے، جثے میں فرق ہے، انداز میں فرق ہے، چلنے میں بھی پہچانے جاتے ہیں یہ محمد علی۔ اور عربوں کا علم کیسا تھا؟ قدم دیکھ کر قبیلوں کے پتے بتاتے تھے، پشت دیکھ کر باپ دادا کا نشان بتاتے تھے، اسی لیے نہ جانے کتنوں کی ولدیتیں بدل دی تھیں۔ اتنا اشارہ کافی، بچے بیٹھے ہیں، ایک تاریخی اشارہ مجھے کرنا تھا سو میں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ نہیں، جو تیرے ابا کا نام لکھا ہے نا وہ تیرے ابا نہیں ہے، تیرا ابا فلانا ہے۔ ایسا ہوا ہے تاریخ میں، آپ جانتے ہیں زیاد، چلیے نام لی دیتا ہوں، زیاد کے ساتھ ہوا نا، عبید اللہ ابن زیاد کا جو باپ تھا اس کے ساتھ ہوا، زیاد ابن ابی بنا، کبھی زیاد ابن سفیان بنا، کبھی کچھ بنا، کبھی کچھ بنا، اس کی ولدیتیں بدلتی رہتی تھیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر آئیے تمام کریں بات کو، تو پہچانتے تھے نا۔ اب مجھے بتائیے شب ہجرت سینکڑوں قاتلوں نے حضور کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، اور صرف گھیرا ہوا نہیں ہے، دوسرے گھروں سے جاسوسی ہو رہی ہے، کوٹھوں سے سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں حضور سو رہے ہیں۔ اگر جثہ بدل جاتا، شخصیت بدل جاتی، فوراً قاتلوں کو بتاتے آج محمد نہیں ہے، آج بستر پہ کوئی اور سو رہا ہے۔ پہچان لیتے نا، شخصیت بدل گئی تھی مگر نہیں پہچان سکے، کیوں؟ جس اللہ نے داؤد کے جسم پر موسیٰ کی زرہ کو مکمل کیا، اسی اللہ نے ایک رات کے لیے علی کو محمد بنا دیا تھا۔ یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق
اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے قصہ. اب جناب داؤد کو ذرا پوری آگے قصہ تمام ہوا. پہلا پتھر مارا، میمنہ تباہ، دوسرا مارا میسرہ تباہ، تیسرا مارا سیدھا جالوت کے پیشانی کو چیرتا ہوا نکل گیا. جناب داؤد کی وجہ سے، قرآن کا جناب داؤد کی وجہ سے ہم نے فتح دی. اور یہ تابوت پھر پاس آ گیا. ان کے فتح کی علامت کب تک رہا؟ جب تک یہ بندے بن کے رہے، سیدھے بن کے رہے. پھر غائب ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں آج تک اس کی تلاش میں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں، مسیحی بھی اور یہودی بھی. کیوں؟ وہ ان کے جانتے ہیں کہ تابوت جس کے پاس آئے گا دنیا فتح ہوگی، ہے نا؟ تلاش کر رہے ہیں، چاہ رہے بیت المقدس کو کھودیں، ہیکل سلیمانی ابھی تک تلاش کر رہے ہیں. یہ احرام مصر میں ممی نہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ تو ان کو ممی پپا ویسے ہی مل رہے ہیں وہاں سے، وہ بونس میں مل رہا ہے ان کو. بلکہ اصل کیا ہے، کس چیز کی تلاش ہے، یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے، میری اسٹڈی ہے اس پہ، میں آپ سے ایسے بات نہیں کر رہا ہوں. میرے پاس ساری کتابیں ہیں. جو میں آپ سے بات کروں میرے پیچھے پورا وہ ایک ہے، ایسے ہوا میں نہیں بات کر رہا میں آپ سے. جس کو چاہیے ہوں گے میں وہ دکھا سکتا ہوں کہ اصل میں ان کو کس کی تلاش ہے؟ تابوت کی، تابوت سکینہ. کہ وہ تابوت ملے گا جس کو، اسی کا دنیا پر قبضہ ہوگا، ہے نا؟ اچھا ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے کسی مرجع کو کوئی فکر ہو کہ تابوت تلاش کرو، کسی مجتہد کو فکر ہو تابوت تلاش کرو، ہے کوئی فکر؟ صرف ہم کو سارے عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں تشیع کی بات کر رہا ہوں. تشیع کو کوئی فکر ہے؟ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے ایک بات کا یقین ہے، اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے کہ جو آنے والا آئے گا نا وہ تمام انبیاء کا وارث ہے، صرف محمد عربی کا نہیں ہے. کس کا وارث ہے؟ بھائی حسین تمام انبیاء کے وارث ہے. وارث انبیاء حسین کا وارث ہے قائم آل محمد. تو جب آئے گا، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف آل موسیٰ اور آل ہارون نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی مقدسات اور تبرکات ہیں وہ سب مہدی دورہ لے کر آئے گا، نشانی کے طور پہ لائے گا. اسی لیے جناب مسیح نشانیاں دیکھنے کے بعد ہی تو نماز پڑھیں گے. جانتے ہوں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام، مگر دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں عیسیٰ ہوں اور تمہارے سامنے بحث کر رہا ہوں، نشانیاں طلب کر رہا ہوں. مہدی دورہ سے جانتے ہیں، مگر پھر بھی نشانیاں طلب کریں گے. نشانیاں طلب کرنے کے بعد پھر نماز شروع ہوگی تو آدھے سے زیادہ جہان مسیحی منقلب ہو جائے گا کہ جب مسیح پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے. اور منقلب نہ ہونے والے کل بھی رسول کے ساتھ تھے، منقلب نہیں ہو سکے تھے نا. جن کو نہیں ہونا ضد میں، جیسے آج وہ تیاری کر رہا ہے نا، اعلان بھی کر دیا تھا اس نے. یہ الگ بات ہے کہ آج کا دم نکلا ہوا ہے، سانسیں ذرا مشکل سے آ رہی ہیں، بڑا شور مچا رہا تھا میں لڑوں گا، لشکر تیار کر رہا ہوں مہدی دورہ کا. وہ تو پہلے غلاموں سے تو نپٹ لیں. ابھی غلاموں نے جھلک دکھائی ہے، صرف غلاموں نے بھی پوری طاقت کہاں دکھائی، صرف جھلک. علی کے شیعوں، یہ فخر کرنے کی بات ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. اللہ کے بندو، یہ تمہارا افتخار ہے کہ دنیا کی ظالم طاقتوں کے اگر کسی نے آنکھیں دکھائی ہیں نا، صرف دکھائی نہیں ہے بلکہ ان کی آنکھیں تھوڑی ہیں، تو وہ ہم میں سے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر استعماری طاقتوں کو کوئی للکار رہا ہے نا تو وہ کون ہے؟ علی کا شیعہ ہے. بس اب سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ کہاں آئے گا. معلوم ہے نا، انہیں معلوم ہے بھائی، سب جانتے ہیں. تو جیسے موسیٰ نے ہر کوشش کی کہ آنے ہی نہیں دیں گے، بالکل اسی طرح یہ جتنی طاقتوں کا اتحاد ہمارے خلاف بنا. کیوں بنا؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کہاں آئے گا، لہذا آنے ہی نہیں دیں گے. تو جب موسیٰ کو آنے سے نہ روک سکے، مہدی کو آنے سے کیسے روکو گے؟ لڑا دو. یا امام المنتظر الأجل الأجل یا امام المنتظر الأجل بآواز بلند صلوات. اللہم صلی. بس ختم کر رہا ہوں بیان، سمجھ میں آ گیا؟
یہ سارا جھگڑا کس بات کا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے، اس لیے آپ کے گھر گھر میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو ذرا بڑے کینوس پہ دیکھو، اس کو بین الاقوامی کینوس پر دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ لوکل مسئلے نہیں ہیں، یہ جن میں آپ الجھے ہوئے ہیں نا، یہ مقامی مسئلہ نہیں ہے، یہ امپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے ہر گھر میں فساد برپا ہو۔ 6 آدمی رہتے ہوں تو کم از کم 3 عقیدے تو ہونے چاہیے، اور 12 آدمی ہو تو 6 عقیدے، اور پوری آبادی ہو تو ماشاءاللہ ہر گھر کا اپنا ایک ہے نا، معذرت کے ساتھ ہے نہیں ایسا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ علی کے شیعو، ہماری ایک ہی پہچان ہے، یاد رکھنا۔ یہ آخری پیغام آپ کو دیکھ رہا ہوں مصائب سے پہلے۔ دیکھو جب ہم چھوٹے سے تھے نا، یہ بزرگ بیٹھے گواہی دیں گے میری بات کی، غلط کہوں ٹوک دیجئے گا مجھے اسی وقت۔ جب ہم چھوٹے سے تھے نا، اس وقت بھی ایسے ہی تھا، کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، کوئی کم پڑھتا تھا، کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی زیادہ ماتم کرتا تھا، کوئی درمیانہ ماتم کرتا تھا، کوئی بیچارہ ایسے کھڑا رہتا تھا۔ تو جو ایسے کرتا تھا کہ وہ شیعہ نہیں تھا؟ مثال کے طور پہ بھائی میں نے زنجیر ماری، میرے ابا نے نہیں ماری، تو کیا میرے ابا شیعہ نہیں ہے؟ یہ خدا کے بندوں کن جھگڑوں میں پڑ گئے ہو؟ اللہ کے بندوں، یہ جھگڑے کی چیز ہے ہمیشہ سے۔ بھائی ایسی ہر کیٹیگری ہوتی ہے، طبقہ بندی ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ پھر خواہ بخواہ کے جو مسائل نہیں ہیں ان کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا جیسے پتہ نہیں کیا قیامت کا مسئلہ ہے۔ وہ خدا کے بندوں، ہمیشہ سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہاں ایسے ہی تھا، اچھے بھی ہیں برے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ہمارے بچپن میں ایسی تھا، بزرگ جانتے سب ایسی تھا، اور سب مل کے رہتے تھے، سب ساتھ۔ اب کیا ہو گیا کہ وہی چھوٹے چھوٹے سے مسئلوں کو کیوں پیچھے سے سمجھ گئے نا؟ میں نے کیا کہا؟ بین الاقوامی فنڈنگ ہے جس کو عام شیعہ نہیں سمجھ رہا، اور ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہماری زبانوں پہ بعض جگہوں پہ آ کے ایسے تالے پڑ جاتے ہیں کہ جاننے کے باوجود بعض چیزیں ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ اور جھگڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جس کے بارے میں اگر کسی فرض کر لیں کسی کے بارے میں کچھ کہا تو اس کے تو ہزاروں مرید ہیں، اس نے بنائے ہوئے ہیں نا۔ تو اس لیے عزیزوں اشارے کر رہا ہوں آپ کو کہ سمجھو باتوں کو، نہیں یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا، گھر گھر میں اختلاف کو۔ خدا کے بندے ہم سب شیعہ ہیں نا، علی کے شیعہ ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہوگا۔ بھئی ہاں بھئی آپ بہت بڑے ہو گئے یار، ہم بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہیں تو 12 امامی ہیں نا، فرش اعضا والے ہیں، ماتم مجلس والے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے بھائی ہیں بیچارے والے معزز لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کا ماتم کر کے چلے آتے ہیں۔ اب ان کو کہو گے یہ تو کوئی ماتمی ہے نہیں، ماتمی تو وہ ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، یہ اصول نہیں ہے نا۔ کسی کی توہین کرنے کا حق ہے کسی کو کہ میں بڑا شیعہ کہ تو بڑا شیعہ؟ وہ بھائی بلکہ یہ تو انکساری کا مقام ہے، یہ وہ انکساری کا مقام ہے جہاں ہر شیعہ دوسرے کو اپنے سے افضل جانے کہ نہیں بھائی میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے مصائب کی منزل پر آ رہا ہوں۔ ایک میسم نام کے صحابی تھے، میسم تمار نہیں، ایک اور میسم، علی کے چاہنے والے تھے۔ یہ عبد الملک ابن مروان کا دور ہے۔ کسی مسئلے میں ان کو گواہی کے لیے طلب کر لیا گیا، گواہی کے لیے طلب کیا گیا تو جو مخالف تھا، قاضی نہیں جانتا تھا مگر مخالف جانتا تھا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، تو مخالف نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کیوں نہیں قبول ہے بھائی؟ کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ قاضی نے جیسے ہی سنا ویسے غصہ کہ علی کا شیعہ ہے، باہر نکالو اس کو عدالت سے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، میسم نے، میسم کوفی، رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو قاضی نے کہا اب روتا کیوں ہے؟ کیوں ایسا مذہب اختیار کیا جس پہ تجھے ذلت اٹھانی پڑی؟ کہا اس بات پہ تھوڑی رو رہا ہوں، کہ اس بات پہ نہیں رو رہا میں کہ تو نے مجھے ذلیل کیا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے وہ منصب دیا جس کا میں اہل نہیں ہوں۔ تو نے مجھے علی کا شیعہ کہہ دیا، کہ میں اہل کا ہوں، علی کا شیعہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو اس منصب کا اہل نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ علی کے شیعہ کا منصب کیا ہے؟ ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، انکساری میں ہی بھلائی ہے، اور بڑائی میں کیا ہے؟ اللہ کو ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ پسند نہیں کرتا بڑے بول بولنے والوں کو۔ جتنی میں دعا کراتا ہوں جب کبھی مجلس میں، جب کبھی کیا ہمیشہ یہ دعا کراتا ہوں کہ پروردگار قلیل عبادت کو قبول کر لے، تو لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں لوگ اتنی بڑی ہم عبادت کریں، وہ ہے نا چیمپئن، پتہ ہے نا آپ کو، بعض اداداری کے چیمپئن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی چیمپئن ہے، وہی ٹھیکیدار ہے، سب کچھ انہی کا ہے، باقی کسی کا کچھ نہیں ہے، اور ظاہر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، شو بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔
تو ان کو بڑا اعتراض ہو گیا، لو جی اتنی ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ، دیکھو مولوی کو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، قلیل عبادت ہو، اے خدا کے بندے عقل کے ناخن لے، ہوش کر، تجھے 70 زندگیاں ملے نا، 70,000 زندگیاں ملے، اور تو ساری زندگی حسین کا ماتم کرتا رہے، تو جب بھی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سید سجاد 35 سال خون کے آنسو روتا رہا، اب وہ بھی سید سجاد کے لیے کم ہے۔ ایک بی بی کب سے رو رہی ہے، وہ بی بی ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اس نے بھی مزار چھوڑ دیا تھا، اپنے بچوں کے پیچھے جا رہے، اور آج تک چین سے بیٹھی نہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا آپ کا، کہ جہاں بھی خلوص سے فرش عزا بچھا دیا جائے، 2 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ مردوں میں یقین رکھو زمانے کا امام آتا ہے، اور ہماری پاک بیویوں کے درمیان کہیں بیٹھی ہوئی وہ بی بی۔ حالانکہ روایتیں تو بڑی بڑی ہیں، مگر میں تو ہمت نہیں کرتا پڑھنے کی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، ورنہ تو میں نے تو یہاں تک روایت پڑھی ہے کہ ایسی ہستیاں تھیں ائمہ طاہرین میں کہ جو عزاداروں کے، مگر میں نے عرض کیا کہ میں نہیں پڑھتا، میری ہمت نہیں ہوتی، میں جسارت نہیں کر پاتا، میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجلس میں سب سے بلند مقام پہ میرا مولا ہے، اور پھر میں تو یہاں تک قائل ہوں کہ صرف یہ 2 ہستیاں نہیں، ہر امام آتا ہے، ہر نبی آتا ہے، جہاں خلوص سے فرش عزا بچھا دیا جائے۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کے پیچھے جا رہی ہے؟ آئیے ایک معصوم بچی کا تابوت اٹھے، خواتین میں بچی کا تابوت برآمد ہوگا اوپر۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا اس ماں سے اس بچی کا رشتہ بتا دوں آپ۔ شام کی راہوں میں قافلہ رواں دواں ہے، ایک جگہ وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ ہاتھ سے چھوٹا اور ریت میں گڑ گیا۔ بہت کوشش کی گئی مگر نیزہ نہیں نکلا۔ سید سجاد کا پشت، سید سجاد کی پشت اور شمر کا تازیہ۔ پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آئے نیزے کے پاس، بابا کربلا سے یہاں تک اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے تازیانے یہ پشت مبارک کھا چکی ہے۔ تازیانہ بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑے تو جانتے ہیں تازیانہ نہیں، کوڑا۔ کہاں تک بابا کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت بھی ہے اور بعید نہیں، میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو۔ میرے لال سید سجاد دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بچھڑ گئی ہے۔ جب تک میری بچی نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ قافلہ روکا گیا تھا، بیبیاں اتری تھیں، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں جا رہی تھیں۔ کہاں ملی تھی سکینہ؟ کہاں ملی تھی؟ آواز آئی گریے کی سکینہ کی۔ جناب ام کلثوم ثانیہ زہرا نے اپنے قدم تیز کی، رفتار تیز کی، آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ کوئی بی بی سکینہ کو آغوش میں لیے بیٹھا، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس، اور تسلی دے رہی ہے، میری بچی نہ رو، ابھی تیرے وارث آئیں گے، ابھی تیری ماں بہنیں پھپھی آئیں گی، تجھے لے جائیں گے۔ اور بچی رو رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، تیزی سے سکینہ کو آواز دی، سکینہ دوڑی آغوش میں آ گئی اپنی پھپھی کی۔ زینب نے سکینہ کو ام کلثوم کے حوالے کیا، اس بی بی کا شکریہ ادا کرتی ہے، بی بی آپ نے بڑا احسان کیا کہ اس بیچارگی کے عالم میں جب برا بھلا کہنے والے ہیں، کنکر مارنے والے ہیں، دشنام ترازی کرنے والے ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کو اپنی آغوش میں پناہ دی۔ بس اتنا سننا تھا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں۔ زینب نے ایک ایک منظر بتایا کربلا کا۔ مجھے یقین ہے کہ ماں نے بھی پلٹ کر کہا ہوگا، میری بچی کسے بتاتی ہے؟
تو نے مدینہ چھوڑا تھا، میں نے مزار چھوڑیا تھا، میرا حسین کہیں اور نہیں، میری آغوش میں ذبح کیا گیا تھا۔ سکینہ کو پناہ دینے والی کون؟ اس کی دادی فاطمہ زہرا۔ شام کے زندان کا مرحلہ آیا، بس منزل تک لا رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، اور پھر وہی دعا کرتا ہوں جس نے نہیں کی، پروردگار سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اس بچی کا روضہ اور یزید کا محل زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ پہلے تو بالکل ہی نہیں تھا، اب وہ تعمیرات کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ بڑھ گیا، مگر وہ کھنڈر ہے۔ جو محل جنہوں نے دیکھا وہ محل کھنڈر بن چکا، وہ دربار الگ ہے، مسجد بنو امیہ محل الگ ہے۔ جب یہ بچی روتی تھی، گریے کی آواز محل تک جاتی تھی، دربار تک جاتی تھی، اور ہر روز آتا تھا دروغ زندان اور سید سجاد سے آ کر کہتا تھا بھئی اس بچی کو چپ کراؤ، اس بچی کے رونے سے محل میں سونے والوں کی نیندیں خراب ہوتی۔ سید سجاد اپنی بہن کو تسلیاں دے دے کر، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بچی سو جاتی تھی، بس یوں کہیے کہ بچی غش میں چلی جاتی تھی۔ بس ایک شام ایسی آئی کہ آج بچی بے چین بہت ہے، وہی گریہ ازاری، تسلی دی، پھوپھی نے آغوش میں لے کے، ماں نے آغوش میں لیا، سب نے تسلی دی، آخر کو غش میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی دوبارہ تو پہلے سے زیادہ گریا، اور اب عجیب طرح کا گریا کہ حرم بے چین ہو گئے۔ حرم نے بچی کے ساتھ رونا، گریہ ازاری خود بھی شروع کر دیا۔ ماں نے گود میں لیا، میری بچی نہ رو، کلیجہ پھٹا جاتا ہے تیرے گریے سے۔ بچی کہتی ہے اماں کیسے نہ روؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا، میری بچی سکینہ نہ رو سکینہ، تیرا رونا سنا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں۔ بھائی نے اپنے پاس بلایا، چپ کرانا چاہا، بچی کہتی ہے بھیا وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی نہیں رہوں گی، ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بار بابا کا سر دلا دو، دکھا دو، وعدہ کرتی ہے سکینہ پھر نہیں روئے گی۔ جب یہ شور و شین کی صدائیں بلند ہوئی، پھر بھیجا گیا داروغ زندہ کو کہ ہر روز سے زیادہ گریا کیوں، سبب معلوم کرو۔ سید سجاد کے پاس آیا، پوچھا سبب۔ سید سجاد نے کہا بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب ہے، کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے گی، چپ ہو جائے گی۔ پیغام پہنچایا گیا، بچی کے خیال سے نہیں، اپنے آرام کے خیال سے۔ حکم دیا گیا سر حسین لے جاؤ زندان میں۔ سر حسین لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا۔ سید سجاد نے آنسوؤں کا نذرانہ دیا، رخساروں پہ رخسار رکھے، بابا کو سلام کیا، بہن کو آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گیا۔ جزاکم ربکم، بس چند جملے ہیں، پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ حق ادا ہو جائے اس معصوم بچی کے مصائب کا۔ بچی نے جو ہی سنا کہ بابا کا سر آیا، دوڑتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد بابا کے سر کو لیا آغوش میں اور بیٹھ گئی زمین پہ، اپنے رخسار بابا کے رخساروں پہ رکھ دیے، اور اب گلہ کرنا شروع کیا، بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ لائے کیوں تھے؟ بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں منایا تھا؟ آپ تو چلے گئے، عاشور سے لے کر آج تک سکینہ کو سونا نہیں ملا۔ بابا جب بھی میں نے تڑپ کر آپ کو آواز دی، شمر لعین مجھے تازیانوں سے کبھی مارتا تھا، کبھی تماچوں سے مارتا تھا، میرے گوشوارے اتنی بے دردی سے چھینے تھے کہ آج تک یہ میرا کرتا اس لہو کے نشان اس کرتے پر موجود ہیں۔ پس عزاداروں، بچی نے کچھ اس انداز میں بیان شروع کیے، بیویوں نے ماتم شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری تھی، بچی کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔
زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ میری سکینہ سو گئی، بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ ادھر سکینہ کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، سید سجاد کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے گھبرا کے کہا اے میرے لال سید سجاد، ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھپھی اماں، میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی۔ اسی زندان میں قبر بنائی، بچی کو دفنا دیا، اہل حرم نے آنسوؤں سے قبر کی ترائی کی، واقعہ کربلا ختم ہوا، قیدی قید سے رہا ہو گئے، ناقے تیار، محملیں رکھ دی گئیں، اماریاں رکھ دی گئیں، بیبیاں سوار ہو رہی ہیں۔ دیکھا جناب ام رباب کا پتہ نہیں چلتا، نہیں ملتی۔ آخر سب روانہ ہوئے، زندان کی جانب روانہ ہوئے۔ اب جو زندان میں داخل ہوئے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے زینب ام کلثوم اور دوسری بیبیاں۔ کیا منظر تھا زندان کا! ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے بچی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور بین کر رہی تھی میری بچی تو نے سنا، ہم آزاد ہو گئے، میری بچی تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، تو نے سنا سواریاں تیار ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اے میری بچی سکینہ، تجھے اس تاریک زندان میں اکیلا چھوڑ کر تیری دکھیاری ماں مدینے کیسے چلی جائے؟ اور اگر مدینے میں کسی بچی نے پوچھ لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑا ہے، ام رباب کیا جواب؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس مختصر سی دعا کروں، بار الہ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ ماتم حسین۔